क्या ये मुनकसर ने मुताहिर का मुसाफिर खाना है? हाँ, ये वही मुसाफिर खाना है जो उसे उसके बाबा से और उसके बाबा को उसके दादा से मीरास में मिला है, और उसके दादा ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से इसे बनाया था। मुनकिस कहाँ है? ये जो तुम्हारे सामने बैठा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सिवाय हड्डी और गोश्त के टुकड़े के, जो कपड़ों में लिपटा यहाँ बैठा है। यही हड्डी और गोश्त मुनकिस है जो तुम्हें नजर आ रहा है। तो क्या आप मुनकिस इब्ने मुजाहिर हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा बताना, क्यों उस भेड़ की तरह जो कसाई के चुंगल से भाग जाती है यहाँ आकर इस कुर्सी पर बैठे हो? इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम अपना मसला बताओ। मुझे एक कमरा चाहिए ताकि रात गुजार सकूं इसमें। तुम्हारा सामान कहाँ है? घर छोड़कर आया हूं। पैसे कहाँ है? पैसे यहाँ है मेरे पास, यहाँ। आधे दिरहम वाला कमरा चाहिए या 2 दिरहम वाला? आधे दिरहम वाला या 2 दिरहम वाला? ये कुर्सी यहाँ के ग्राहकों के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। मैं ग्राहक ही तो हूँ। लेकिन अभी कोई मामला तय नहीं हुआ। तो फिर कब होगा मामला तय? जब तुम ये फैसला करोगे कि तुम मुझे आधा दिरहम दोगे या 2 दिरहम। खुश आमदीद अली जनाब, खुश आमदीद। इसको पानी पिला दो मुनकस। इसको तो मैं सुराही से पानी पिलाऊंगा। हमारे ग्राहक आपके घोड़े से बेहतर नहीं है। अगर ये घोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ सकता तो फिर मैं इसे भी आपके साथ ऊपर ले जाता। तशरीफ ले जाएं मेरे आका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ابا وہاب، ابا وہاب، یہ ٹوکری کس کام کے لیے لے جا رہے ہو؟ میں اسے بیچ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتا ہوں۔ روٹی نہیں چاہیے تمہیں؟ ہاں کیوں نہیں، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ بغداد میں روٹی اتنی چھوٹی کیوں ہو گئی ہے؟ یہ تو بالکل ایک درم کا سکہ لگ رہا ہے، کیا آٹے کا قحط آیا ہوا ہے؟ بات سنو ابا وہاب، اگر تمہیں روٹی نہیں چاہیے تو نہیں خریدو۔ تو ٹھیک ہے، یہ کتنے کی ہے؟ روبی درہم کی۔ یہ بھی روبی درہم کی۔ کیا مطلب؟ یہ بھی روبی درہم کی اور یہ بھی روبی درہم کی؟ یہ میرے گھوڑے کو ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ دونوں برابر ہوں۔ لیکن ابا وہاب، ان دونوں میں آٹے کی مقدار برابر ہے، صرف ان کی شکل مختلف ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ لو۔ لیکن یہ تو ایک دانے ہے ابا وہاب۔ ہاں میں جانتا ہوں، جبکہ تم نے روبے درہم والی روٹی لی ہے۔ ایک دانے اور روبی درہم وزن کے حساب سے برابر ہے، لیکن شکل میں مختلف ہے۔ مانتے ہو نا یہ بات؟ ہاں بھائی، تم جیت گئے ابا وہاب۔ اب روٹی اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ ہاں جاتا ہوں، یہ روٹی لے کر جاؤں گا، میرا گھوڑا مجھے واپس دے۔ یہ لو۔ گھوڑے کو دوسری دفعہ بھی پانی پلا دیا ہے میرے آقا۔ اس مرتبہ تم نے اسے سرائی کا پانی پلایا ہے یا کنویں کا؟ سراہی کا پانی جناب، کیا ایسا نہیں کرنا تھا میرے سرکار؟ تو پھر بصرہ کے قاضی کو کون سا پانی پلانا پسند کرو گے؟ چشمے کا صاف و شفاف اور پاکیزہ پانی آپ کے لیے لاؤں جناب؟ نہیں منقذ نہیں، پانی تم کھانے کے ساتھ ہی لے کر آنا۔ آپ ہمارے پاس کتنے دن قیام فرمائیں گے جناب؟ خوش فہمی میں مت رہنا منقذ، ہم شاید ایک رات سے زائد یہاں نہ ٹھہر سکیں۔ ہاں، میرا خیال ہے آپ خلیفہ سے ملنا چاہتے میں یہاں ایک ہیں۔ خاص کام کے لیے آیا ہوں، امید ہے جلد اپنا کام ختم کر کے واپس بصرہ چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تشریف لائیں میرے آقا۔ شکریہ۔ اے شخص، یہ کیا ہے جو تم بیچ رہے ہو؟ کیا کہا تم نے؟ پوچھ رہا ہوں کہ تم یہ کیا چیز بیچ رہے ہو؟ کہاں سے آئے ہو تم؟ میں شام سے آیا ہوں۔ شام میں اسے کیا کہتے ہیں؟ شام میں اسے پراٹھا کہتے ہیں۔ میں بھی پراٹھا بیچ رہا ہوں۔ لیکن میرا خیال ہے کوفے میں اسے روٹی کہتے ہیں۔ اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو یہ روٹی ہے۔ لیکن اسے خریدنے سے پہلے مجھے یہ اطمینان کرنا ہے کہ آخر یہ ہے کیا، آیا یہ روٹی ہے یا پراٹھا؟ روٹی کو واپس رکھو اور دفع ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ کہہ رہا ہوں روٹی رکھ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ہاں، یعنی پھر اس کا نام فساد ہے، نہ یہ روٹی ہے اور نہ ہی پراٹھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارا سر توڑ دوں گا۔ اندر آ جاؤ۔ امید ہے کہ کھانا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، جیسے یہ کمرہ آپ کو پسند آیا ہے۔ بے شک یہ مجھے بہت پسند آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک رات سے زیادہ یہاں رکنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ہاں، کھائیں میرے آقا، آرام سے کھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دفعہ تمہیں بحث کر کے جیتنے نہیں دوں گا۔ جلدی کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ جاؤ۔ تھوڑا سا برداشت کرو کوس، ذرا میرے گھوڑی کی لگام پکڑو۔ یہ وہی روبی درہم ہے، اس روٹی کی جو میں نے تم سے خریدی تھی۔
اب وہ دانے مجھے واپس کر دو. لیکن تم نے تو حساب کتاب کر کے مجھے مطمئن کر دیا. لیکن مجھے بھی تو مطمئن ہونا ہے نا. جلدی کرو. وہ دانے مجھے واپس کر دو. مجھے تمہارے اس کام سے بہت حیرت ہو رہی ہے بابا. اگر تم مجھے روبے درہم دینا چاہتے تھے تو پھر دانے کیوں دیا؟ اس دن میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جب میں نے ٹوکری بیچی تو مجھے خیال آیا کہ تمہیں تمہارا حق دے دوں. اب میرا گھوڑا دے دو. حیرت ہے مجھے، کیا ایسا عقل مند شخص پاگل ہو سکتا ہے؟ رکو ہے شخص، کیا نام ہے تمہارا؟ عبید ابن حر. حر کا مطلب ہے کڑوا. کاش تم میٹھے ہوتے. چاہے کڑوے ہو یا میٹھے، تم اپنے گدھے کو اندر کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہارا اور تمہارے گدھے کا کرایہ آدھا درہم ہوگا اور اس میں بحث کی گنجائش نہیں ہے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے اور میرے گدھے کو برابر سمجھتے ہو؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ کیونکہ تم اور تمہارا گدھا ایک چھت کے نیچے سوئیں گے اور ایک ہی برتن میں پانی پیئیں گے اور کھانا بھی ایک ساتھ کھائیں گے، لہذا دونوں برابر ہو. بہتر تو یہی ہے کہ میں آپ کو اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے آپ سے بحث ہی نہ کروں. اگر اپنے ہم سفر سے دور ہو سکتے ہو تو پھر شاید میں تمہارے لیے کچھ بندوبست کر سکوں. کیا سوچ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، الگ ہو جائیں گے. تمہیں ایک درہم اس جانور کا بھی دینا ہوگا. میں کہاں سو جاؤں؟ میرے پاس ایک کمرہ ہے جس میں ایک شخص موجود ہے. کیا کہتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہیں؟ کمرے میں اتنی گنجائش ہے کہ 4 آدمی سو سکتے ہیں. ہاں تو کیا کریں؟ فیصلہ کر لو تو مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کمرے میں رہنے والا شخص کیا کام کرتا ہے؟ قصائی ہے. کیا کہتے ہو؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے وہ اجنبی. تمہیں یا تو اس قصائی کے ساتھ رہنا ہوگا یا اس بے زبان گدھے کے ساتھ. فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا. ارے وہ شخص، کیا چاہتے ہو؟ یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں. ہاں، آخر اس لکڑی کے سہارے جانے کی کیا وجہ ہے؟ تم اسے لکڑی کہہ رہے ہو؟ یہ تو میرا گھوڑا ہے یار. تم یہاں اس کو گھوڑا کہتے ہو اور ہم شہر شام میں اسے لکڑی کہتے ہیں. لکڑی؟ یہ گھوڑا ہے بھیا، گھوڑا. تم نے مجھے اس آدمی کی یاد دلا دی جسے میں بہت پہلے سے جانتا ہوں. ایک دن شہر شام میں ایک فقیر شخص آیا جو بہت عقل مند کہلاتا تھا. تم بالکل اس کی طرح ہو. میرا خیال ہے اس کا نام ہاں ابن عمر، لیکن اس کا پورا نام مجھے یاد نہیں. میں ابا وہاب ہوں. چلو چلتے ہیں. چل میرے گھوڑے. ہیا ہیا. میں جانتا ہوں بیس، یہ ابن عمر نہیں ہو سکتا. کیا ایسا شخص گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے؟ کیا تم عطر فروش ہو؟ کیا کہا؟ میں نے پوچھا عطر فروش ہو؟ ہاں. عبید یہ ہمارے شہر کا دروغہ ہے، خیال رکھنا کہیں اسے غصہ نہ آ جائے. جناب عالی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں عطر فروش ہوں؟ تمہارے لباس کی خوشبو
और बालों की खुशबू से। اور اگر اس کے گدھے کی خوشبو سونگھ لیں تو یقیناً اس کے گدھے کے عاشق ہو جائیں گے جناب. تمہارے عطر کی بوتلیں کہاں ہیں؟ وہ بغداد کے بازار میں بیچ ڈالی ہیں. یعنی اس دفعہ نقصان کر دیا تم نے. ہاں بہت بڑا نقصان. اگلی دفعہ جب آؤ تو مجھے ضرور اطلاع کرنا، ٹھیک ہے؟ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لو. یہ کیا ہے؟ یہ کھانا ہے. کھانا ہے؟ شکریہ تمہارا. یہ لو، یہ تمہارے آج کے دن کا خرچہ ہے، کل 5 دانے. شکریہ. اللہ آپ کے رزق میں برکت ادا کرے. 1 2 3 4. لیکن اس نے تو کہا تھا کہ 5 دانے ہیں. شکریہ تمہارا. آج کل دھوکے بازوں کی کمی نہیں ہے. کہاں تھے تم؟ ہاں سعد، میرا گھوڑا بھاگ گیا ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. اس اندھیری رات میں کہیں غائب ہو گیا ہے. دیکھ رہے ہو تم کہ میں پیدل ہی گھٹ جا رہا ہوں. یعنی تم بغیر گھوڑے کے ہو گئے ابا وہاب؟ خاموش. ممکن ہے وہ گھر لوٹ گیا ہو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ گھوڑا ایک عجیب جانور ہے. تمہیں تو کچھ معلوم نہیں ہے. گھر لوٹ گئے؟ چلو اب میں کہاں سے نکلوں؟ راستہ کدھر سے ہے؟ یہ ہے قاضی بصرہ کے رات کا کھانا. بہت شکریہ تمہارا منقذ، بہت شکریہ. یہ جو مرغ آپ دیکھ رہے ہیں، کسی زبان نے اس سے زیادہ لذیذ مرغی کا ذائقہ نہیں چکھا ہوگا، اور کسی بھی ناک نے اس مرغ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں سونگھی ہوگی. اور یہ دودھ جو اس برتن میں ہے، ایک ایسی بھیڑ کا ہے جو لاکھوں میں ایک ہے، جو دنیا بھر کی بہترین گھاس کھاتی ہے اور بہترین پانی پیتی ہے. اور یہ زیتون، مجھے معلوم ہے یہ کہاں کاشت کیا گیا ہے اور کہاں سے آیا ہے. اور یہ پانی، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کہاں کا ہے اور کس طرح صاف اور ٹھنڈا کیا گیا ہے. لیکن یہ روٹی کہاں سے ہے اور کیسے بنی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہے کہ اس گندم کو کس نے کاشت کیا اور پھر چکی میں پیس کر آٹا اور خمیر بنا کر کس نے پکایا ہے. ارے او کم بخت منکز، تو اپنے آقا کے لیے روٹی تو لایا ہی نہیں. صبر کریں، ابھی لاتا ہوں. جلدی لاؤ، جلدی لاؤ منقذ. واہ، کیا خوب موقع پر ملے ہو. مجھے تم سے 2 روٹیاں لینی ہیں. ہاں، میں تمہیں 2 روٹیاں دے دیتا ہوں، پیسے بھی بھلے بعد میں دے دینا. 2 روٹیاں، اللہ تمہیں اس کا اجر دے. دیر کیوں کر رہے ہو؟ جلدی سے دے دو، قاضی انتظار کر رہا ہے. روٹی تو دے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے تمہاری؟ میں اس مسافر خانے میں سونا چاہتا ہوں. پھر تمہارے کھانے رہنے کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، میں نے اس بارے میں سوچ لیا ہے. تمہارے مسافر خانے کے مسافر آخر روٹی کے لیے روٹی آئیں گے نا. روٹیاں ان کو فروخت کر کے میں اپنا خرچہ نکال لوں گا. ٹھیک ہے، پھر تم صحن میں سو جانا. نہیں، میں کمرے میں سوؤں گا.
اور جو منافع ہوگا اسے آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے. کیا خیال ہے تمہارا؟ اب جب کہ تم نے شرط لگا ہی دی ہے تو پھر مجھے منظور ہے. آج کی رات یہ طریقہ بھی آزما لیتے ہیں. مجھے منظور ہے. پھر جلدی سے روٹیاں دو مجھے، قاضی انتظار کر رہا ہے. ساری روٹیاں دے دو مجھے. یہ لو. آؤ چلتے ہیں. اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ ایک پناہ گاہ ہے، لیکن اسے مسافر خانہ کہا جائے. ہاں، کتنی حیرت کی بات ہے. کرغیزستان میں اس جگہ کو کاغ کہتے ہیں. حیرت ہے مجھے. تم یہاں کتنے دن رہو گے بیس؟ صرف آج کی رات. صبح ہوتے ہی اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا. جانتے ہو تمہاری بہت یاد ستائے گی. منقذ، او منقذ، منقذ. جی میرے آقا. میری بات سنو منقذ. میں نے سنا ہے کہ بغداد میں جانی اور مالی لحاظ سے ہر طرح کا امن و امان ہے. اس لیے میں یہ ہار بطور امانت تمہارے پاس رکھنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے میرے آقا، آپ اس ہار کو اپنے ہاتھوں سے بیت المال کے صندوق میں ڈال دیں تاکہ کل آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اسے نکال لیں. ہو سکتا ہے کہ مجھ پر اس کے دانے تبدیل کرنے کا الزام لگ جائے اور پھر مجھے اس کی سزا مل جائے، اور وہ سزا دینے والے بھی آپ ہی ہوں. نہیں منقذ، اتنی سختی ٹھیک نہیں ہے. میں تو ایک عام شخص کی حیثیت سے بغداد آیا ہوں. ہاں تشریف لائے میرے آقا. میرا خیال ہے یہی ٹھیک رہے گا کہ اس امانت کو آپ اپنے ہاتھوں سے یہاں رکھ دیں اور کل اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں یہاں سے اٹھا لیں. یہ لے چابی. چابی کیوں دے رہے ہو؟ چابی بھی آپ اپنے پاس رکھیں. ویسے مطمئن رہیں آقا، بغداد میں امن و امان ہے. ٹھیک ہے. میرا ہار کہاں ہے منقذ؟ آپ کا ہار؟ ہاں، میرا وہ قیمتی ہار. بھولے نہ بنو. میں نے کہا اللہ تمہارے سامنے ہار اس صندوق میں رکھا. مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں آقا، قسم لے لیں. دیکھو منقذ، مجھے میرا ہار واپس کر دو ورنہ میں تمہارا یہ مسافر خانہ تباہ کر دوں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس عمر میں چوری کروں گا آقا؟ وہ بھی آپ جیسے قاضی کی. شیطان تم سے کچھ بھی کروا سکتا ہے. میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا آقا، میری بات تو سنیں. تمہارے علاوہ اور یہاں کون سوتا ہے؟ ہاں، میں ہی سوتا ہوں، لیکن ممکن ہے کہ جب میں وضو کرنے گیا ہوں اس وقت ہار چوری ہو گیا ہو. خیال رکھنا یہاں سے کوئی باہر نہ جانے پائے، سمجھے؟ ٹھیک ہے جناب. اب کیا ہوگا منقذ؟ اب کیا ہوگا؟
کیا ہم اس کمرے میں قیدی رہ کر مر جائیں؟ بتاؤ ذرا. یہ تمہاری حرکت تو نہیں. تم ہم دونوں سے پہلے ہی سو گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ تم ہم سے پہلے ہی جاگ گئے ہو گئے. میں سویا اور پھر وقت پر اٹھا. ممکن ہے یہ تمہارا کام ہو. تمہارے پاس تو ایک درہم بھی نہیں. یعنی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کہ ضرورت مند کو ہی چوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا تم یہ الزام اپنے آپ کو بڑی ذمہ کر کے مجھ پر لگانا چاہتے ہو؟ بکواس بند کرو آدمی. اور تم غور سے سنو. اگر وہ ہار قاضی کو نہیں ملا تو ہم تینوں یوں ہی قید رہیں گے. اب جس نے بھی وہ ہار چوری کیا ہے وہ اپنا جرم قبول کر لے. کیا تمہارا یہ فیصلہ منصفانہ ہے؟ پورے کمرے کی ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی لیکن ہار کا کہیں پتہ نہیں چلا. ہمارے ساتھ بھی کئی بار تفتیش کی گئی ہے. ہمیں قاضی سے بات کرنی ہوگی. جب ہم سب کی تلاشی لے لی گئی ہے تو پھر ہم یہاں قید کیوں رہیں؟ یہ ان کی غلط فہمی اور ہم پر تہمت ہے. بیٹھو کوس بیٹھو. یہ قاضی کا حکم ہے. آپ لوگوں نے مجھے ایسی بات میں الجھا دیا ہے جس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں. میں ایک کسائی ہوں. کسائی. میں شام سے آیا تھا کچھ بھیڑیں خریدنے کہ خریدوں اور واپس چلا جاؤں لیکن نہ کچھ خرید سکا اور نہ واپس جا سکا. میری قسمت میں اس کمرے میں قید ہونا ہی رہ گیا تھا. کیا معلوم ہوا کہ چور کون ہے؟ کیا کوئی چور مجھ سے بچ سکتا ہے؟ میں اس شہر کا داروغہ ہوں اور خلیفہ ہارون رشید نے مجھے اس اہم اور مشکل ذمہ داری کے لیے مقرر کیا ہے. بتائیں چور کون ہے؟ عبید. یقیناً عبید ہی ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرش پر اس کے جوتوں کے نشان دیکھ کر. لیکن اس نے تو کوئی جوتا نہیں پہنا تھا ساز. پھر اس کا جوتا کہاں ہے؟ میرے پاس ہے. تمہارے پاس ہے. یقیناً تمہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ ہار تمہیں جھانسا دے کر لے گیا. وہ مجھ سے ہار نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ میں نے اس کا جوتا استبل میں چھپا دیا تھا. پھر اس نے استبل میں جا کے جوتا اٹھا لیا ہوگا. استبل کا دروازہ بند ہے اور چابی میری گردن میں ہے. یہ رہی. ممکن ہے اس نے چابی تمہارے گلے سے اتار لی ہو. یقیناً یہ ایک ماہر چور ہے. عبید. یقیناً یہ اسی کا کام ہے. ہاں یقیناً ابا وہاب یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے. سلام میرے آقا. سلام میرے آقا. اب جب کہ ملزم کا پتہ چل گیا ہے تو مجھے آزاد کر دیجیے. تمہارے خیال میں مجرم کون ہے؟ یوں سمجھ لیجیے کہ شہر کے داروغہ کے خیال میں وہ عبید ہے. اور اس بات کا ثبوت کمرے کے فرش پر اس کے جوتوں کے نشانات ہیں میرے آقا. میں اس الزام سے جو داروغہ مجھ پر لگا رہے بری ہوں. میں نے سنا ہے کہ ملزم یہ قصائی ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں پر الزام مت خاموش لگاؤ. خاموش خاموش رہو. اس کمرے کے فرش پر جو نشان ہے وہ میرے جوتے کا نشان ہے. خاموش رہو. اے منقذ تم بے گناہ ہو کیونکہ صندوق امانات کی چابی میرے پاس ہے. اب تم اس الزام سے بری الزمہ ہو چکے ہو. لیکن تم لوگ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم ہی میں سے کوئی ایک ہے. کون تیرے حال پہ افسوس ہے. کیا اس کے علاوہ تمہیں پورے شہر میں روٹی بیچنے کی اور جگہ نہیں ملی؟ تیری ماں تیری موت پر روئے. میں اگر وہ بھیڑ خرید کر چلا جاتا تو آج یہ دن نہیں دیکھتا. میری بات سنو. مجھے یہ درہم چوری کے مقام سے ملا ہے. یہ سکہ وہاں کس طرح گر سکتا ہے جب تک جیب میں کوئی سوراخ نہ ہو؟ خدا کا شکر ہے. خدا کا شکر ہے کہ حقیقت معلوم ہو گئی. میرے کپڑوں میں تو جیب ہی نہیں ہے. دیکھیں میرے آقا. پھر تو قاضی اور داروغہ مجھے بے گناہ تسلیم کرتے ہیں. اور اب میں جا سکتا ہوں میرے آقا؟ تم جا سکتے ہو. پہلے میں اوپر جاتا ہوں, اپنا سامان سمیٹتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. اور اب تم دونوں. میری جیب میں سوراخ ہے آقا. میری جیب بھی پھٹی ہوئی ہے جناب عالی. یعنی میرے ہار کا چور تم دونوں میں سے کوئی ایک ہے. میں بے قصور ہوں میرے آقا. میں بھی بے گناہ ہوں سرکار.
तुम दोनों को फिलहाल कैद रहना पड़ेगा जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि चोर कौन है। मेरे आका काजी। जनाब काजी, आप एक शख्स के जुर्म की पादाश में इन दोनों को कैद क्यों कर रहे हैं? ताकि मुझे इत्मीनान रहे कि जब उनमें से एक मुजरिम इकरार करे तो दूसरा आजाद हो जाएगा। जब इनमें से एक शख्स बेगुनाह है तो आपको कैसे पता चलेगा? फिर मैं ये कैसे साबित करूं कि चोर कौन है? क्या चोर को इजाजत दे दूं कि मेरे 1000 दीनार का हार लेकर चोर खुशियां मनाए? क्या 1000 दीनार वाला हार? मैं उस हार को तलाश कर लूंगा जनाब अली। तुम? हाँ। जनाब काजी, क्या आप इस दीवाने शख्स की बातों को सुनेंगे जो इस लकड़ी को अपना घोड़ा समझता है? हाँ, हम जरूर इसकी बात सुनेंगे। बोलो। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? काजी साहब, क्या इन दोनों अशखास के खिलाफ कोई सबूत है आपके हाँ पास? बिल्कुल, ये दिरहम सबूत है जो इनमें से किसी एक की जेब से गिरा है। क्या आप जरा ये दिरहम मुझे दिखाएंगे? हाँ, ये लो। उबैद, तुम्हारा काम क्या है? इतर बनाता हूँ और उसे फरोख्त करता हूँ। हाँ, समझ गया। क्या आप रोटी बेचने के अलावा भी कोई काम करते हैं? तुम्हें तो मालूम है अबा वहाब, यही मेरा वाहिद कारोबार है जो मैं करता हूँ। ओह, ठीक है। ये दोनों बेगुनाह हैं। देखा आपने ये अहमद किस तरह के फैसले करता है? खुदा की कसम, मैंने तुम्हें एक दिन शाम में देखा था। तुम खामोश रहो बैस। अगर इनमें कोई चोर नहीं तो बताओ फिर चोर कौन है? मेरे आका, ये किसी तीसरे शख्स का काम हो सकता है। वो शख्स बैस के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्या ये मुमकिन है कि बैस ने चोरी की हो? अब वहाब बयास? तुम ये कैसे साबित कर सकते हो? चुप करो तुम। तुम्हारा क्या पेशा है बयास? जनाब काजी, क्या आप इस बदबख्त की बात सुनेंगे? इसकी बात का जवाब दो बैस। हाँ, मेरी बात का जवाब दो। मैं कसाई हूँ और गोश्त बेचता हूँ। हाँ, कसाब यानी गोश्त फरोश। एक बर्तन में पानी डालकर लाओ। अब मेरे घोड़े को जरा पकड़ो। चोर यही है काजी साहब, मेरे पास इसका सबूत भी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास अबा वहाब? मारा गया। बात सुने काजी साहब, वो दिरहम जिसे चोर ने वहाँ छोड़ा है उसमें चोर के पेशे से मुतालिक कोई न कोई निशानी मौजूद है। मैंने जब इस दिरहम को गौर से देखा काजी साहब, तो इसमें आटे और खमीर की कोई निशानी मुझे नहीं मिली। लिहाजा इससे साबित होता है कि कौस बेगुनाह है। इसमें इतर की खुशबू भी महसूस नहीं हुई। लेकिन जब इसको पानी में रखा तो गोश्त और चर्बी का एक लाया पानी में नजर आने लगा। इससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि चोर बैस के अलावा कोई नहीं हो सकता। मारा गया। चल मेरे घोड़े, या